الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملك بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمود رب العالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمود رب العالمين. آج 28 رمضان المبارک ہے اور آج 28واں ہمارا موضوع امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نرالی شان والی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کیا تو ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو. تمہارے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور برائی سے منع بھی کرتے ہو. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا. فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں امت وسط بنایا اور تمہیں فرمایا اس نے گواہ بنایا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر تھے. سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے اس کی تعریف کی. نبی علیہ السلام فرمانے لگے صحابہ وجبت اس پہ واجب ہو گئی. کچھ دیر کے بعد پھر ایک جنازہ گزرا. صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی. نبی علیہ السلام فرمانے لگے وجبت صحابہ واجب ہو گئی. صحابہ نے کیا کہا پہلے میں نے تعریف کی. ہم نے تعریف کی تو آپ نے کہا واجب ہو گئی. ہم نے برائی بیان کی آپ نے کہا واجب ہو گئی. آقا کیا واجب ہوئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی میں نے کہا اس پہ جنت واجب ہوگی. جس کی برائی بیان کی اس پہ جہنم واجب ہوگی. تم دنیا پہ گواہ ہو جو تمہاری زبانوں پہ ہے وہی عرش الہی پہ. فرمایا جو تمہاری زبانوں پہ ہیں گویا وہی لوح محفوظ پہ ہے. فرمایا کہ تم دنیا کے اندر گویا کہ اللہ کے گواہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑی نرالی شان عطا فرمائی. آپ دیکھیں کہ جب اس امت کی ابتدا ہوتی ہے تو اس امت کی ابتدا بھی بڑی اعلیٰ ہے. اس امت کی جب انتہا ہوگی تو اس امت کی انتہا بھی بڑی اعلیٰ ہے. اس امت کی ابتدا میں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی جیسے لوگ ہیں اور اس کی انتہا میں حضرت امام مہدی جیسے لوگ ہیں. اور اگر اس کے درمیانی دور کی بات کریں تو اس کے درمیانی دور میں ہزاروں داتا صاحب جیسے اولیاء موجود ہیں. ہزاروں کتب ابدال یہاں پہ موجود ہیں. تو اس کا ابتدائیہ بھی اعلیٰ ہے انتہا بھی اعلیٰ ہے اور درمیان کے اندر جو اولیاء ہیں وہ بھی ایک نرالی شان رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ ہم دنیا پہ آنے کے اعتبار سے تو پہلے ہیں لیکن جنت جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں. فرمایا دنیا پہ سب سے آخر پہ. اب اس میں بڑی حکمت ہے. آج تک ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی امتیں آئیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئیں ان کی امتیں بھی آئیں. انبیاء علیہ السلام نے ظاہری پردہ کر دیا ان کی امتیں بھی دنیا میں چلی گئی. اب ظاہر ہے وہ سارے لوگ یہاں ہی مدفن ہے نا. اور تو کوئی خطہ یاد نہیں ہے یہی زمین ہے نا. اسی زمین کے اندر آدم علیہ السلام کی امت کے لوگ بھی ہیں. نوح علیہ السلام کو ماننے والے بھی انہی قبروں میں لیٹے ہیں. دیگر انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے بھی لیٹے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے آخر پہ کیوں بھیجا؟ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی. پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہم سابقہ امتوں کے نافرمانیوں کے قصے پڑھتے ہیں کہ قوم نوح نے یہ نافرمانی کی اللہ نے یہ عذاب ان پہ نازل کیا. قوم داؤد نے یہ نافرمانی کی اللہ نے یہ عذاب نازل کیا. فرمایا کہ فلاں نے قوم نے یہ برائی بیان کی اللہ نے یہ عذاب نازل کیا. اللہ کو پتا تھا میری نبی کی امت آئے گی ہوگی وہ بھی گناہگار. جرم وہ بھی کرے گی غلطیاں وہ بھی کرے گی. لیکن اللہ نے آخر پہ بھیجا اس لیے کہ ان کے گناہوں پہ نظر کسی اور امت کی نہ پڑے. اب ہماری نظر تو سابقہ امتوں کے گناہوں پہ ہے. ہمیں علم ہے یہ انہوں نے گناہ کیے یہ اللہ نے ان کو سزائیں دی. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر پہ بھیجا کہ ان کی برائیوں پہ نظر کسی اور امت کی نہ پڑے. اب دیکھ لیں نوح علیہ السلام کے ماننے والے بھی انہی قبروں میں لیٹے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو ماننے والے بھی قبروں میں لیٹے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے لوگ قیامت آنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخر پہ اس لیے بھیجا کہ باقیوں کو
انتظار کرنا پڑے، میرے نبی کی امت کو قیامت کا انتظار تھوڑا کرنا پڑے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے بعد اس امت کو بھیجا، اور اس امت کے لیے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے بخشش کے ذرائع پیدا کیے، اور کیسے یہ دین اتنا اعلیٰ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جب قرآن نازل کیا تو سمجھانے کے لیے عام نہیں، نبیوں کے سردار کو بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑی، میں نے کہا میتھ کا سبجیکٹ ہو تو پڑھانے والا اس لیول کا ہوتا ہے، بیالوجی کی کتاب ہو تو پڑھانے والا اس لیول کا ہوتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ اردو کا سبجیکٹ ہو اور پڑھانے والا جو ہے وہ میتھ کا کاریگر ہو، یا میتھ کی بک کو پڑھانے والا کوئی اور ہو؟ جتنی اعلیٰ کتاب ہوتی ہے پڑھانے والے کا علمی معیار بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر قرآن آسان تھا تو اللہ نے سمجھانے کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں قرآن بڑا آسان ہے، سمجھنا بڑا آسان ہے، اگر سمجھنا اتنا ہی آسان ہے تو پھر وراثت کے کروں کیوں تم بیان نہیں کرتے؟ پھر بتاؤ کہ بہن کا قرآن نے کتنا حصہ بیان کیا، بیٹی کا کتنا حصہ بیان کیا، 3 بیٹیاں ہوں تو کتنا حصہ ملے گا، اگر اولاد ہو تو ماں کا کتنا حصہ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو ماں کا کتنا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے سے آتی ہیں، کسی عالم کے بعد بیٹھنے سے آتی ہیں۔ تو قرآن مقدس اللہ کے رسول علیہ السلام پہ اترا، نبی علیہ السلام پہ جب نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، آپ خاتم النبیین بن کے آئے، بعد کے اندر خلفاء آئے، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا میرے خلفاء پہ اللہ کی رحمتیں برسیں۔ عرض کیا کہا آپ کی خلفاء کون ہیں؟ فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنت سے پیار کر اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ فرمایا وہ میرے خلفاء ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ غور کیجئے گا، کتنے اللہ نے بخشش کے سامان پیدا کر دیے، کتنے بخشش کے ذرائع ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں اللہ نے شب قدر عطا فرمائی، کہیں اللہ نے لیلۃ القدر عطا کی، کہیں شب برات ہے، کہیں شب معراج ہے، اور کہیں اللہ رب العزت نے کتنے اعلیٰ انتظام کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے 3 بچے بچپن میں دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن وہ بچے اپنے رب سے جھگڑا کر کے والدین کو ناڑو سے کھینچتے ہوئے جنت میں لے جائیں گے۔ اب اللہ سے جھگڑا تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ان کا پیار بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بحث کریں گے، نہیں یا اللہ ہم نے ان کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتے آقا، آپ فرماتے ہیں کہ 3 2 آقا اگر 1 ہو، فرمایا جس کا 1 ہو وہ 1 بھی اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائے گا۔ پوچھا آقا جس کا کوئی نہ ہو؟ فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں۔ تو خالی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امت سے پیار تھا کہ کتنے بخشش کے ذرائع ان کے لیے پیدا کر دیے۔ حافظ قرآن کی باری ہے تو فرمایا 10 لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے وہ انہیں جنت میں لے کے چلا جائے۔ یہ بخشش کے سامان ہیں، کتنے وسیع میدان۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کمال عطا کیا۔ فرمایا 10 لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، جو حافظ قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، فرمایا وہ اپنے والدین کو اور 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہے جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ بخشش کے سامان دیکھو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، پل صراط پہ عبادت گزار بھی آئے گا، فرمایا پل صراط پہ عالم بھی آئے گا۔ اللہ عبادت گزار کو کہے گا ادخل الجنہ وتنعم بعبادتک، اللہ کہے گا جنت میں چلے جاؤ کہ تو نے دنیا میں رہ کر میری عبادت کا حق ادا کیا ہے، وہ جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، جنت میں چلا جا۔ عالم کی باری آئے گی تو اللہ فرمائے گا قف ہونا، یہاں پہ ٹھہر جا، وشفا لمن احببتا، تو نے اکیلے نہیں جانا، دنیا پہ جو تیرے ساتھ پیار کرتا تھا اسے بھی جنت میں ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ بخشش کے سامان ہیں، اللہ نے کس قدر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے قیامت کا دن ہوگا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، یا اللہ یہ قرآن پڑھتا تھا، رات کو پڑھ پڑھ کے جاگتا تھا، تراویحوں میں مجھے پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو کہتا کیا ہے؟ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو میری وجہ سے بخش دے۔ اللہ قرآن مقدس کی سفارش کو مان کے تلاوت کرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، یا اللہ یہ مجھے رکھتا تھا، یا اللہ مجھے رکھ کر نہ بیوی کے قریب جاتا تھا، نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، محض تیری رضا کی خاطر مجھے رکھا تھا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس کا سفارشی بنتا ہوں، یا اللہ اس کو جنت عطا فرما۔ اللہ روزے کی سفارش کو مان کے روزہ رکھنے والے کو جنت عطا فرما دے گا۔ دیکھو بخشش کے سامان اللہ نے کیسے پیدا کر دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ کو دلہن کی طرح سجا کے لایا جائے گا۔ فرشتے آئیں گے،
کعبۃ اللہ کو دلہن کی طرح سجائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے، کعبۃ اللہ کو چلے گا تو رک جائے گا، فرشتے کہیں گے چلتا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں بعد میں لے کے جانا، رسول پاک کی بارگاہ میں پہلے لے چلو۔ وہ کعبۃ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گا، میرے آقا فرمائے گا کعبۃ اللہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، میری امت کی جا کے سفارش کرنا۔ آپ دیکھیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذرائع اللہ نے کتنے پیدا کر دیے، کس کس انداز میں ان کی بخشش کی جا رہی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب جنت عطا کرے گا۔ بخشش کے ذرائع دیکھیں، اور پھر اگلے لفظ بولے، فرمایا اللہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب جنت دے گا، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ اور اس سے اگلی پھر میرے آقا علیہ السلام نے بات کی، فرمایا اللہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب جنت دے گا، ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کس قدر۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد اللہ اپنی لاکھ بھر کے لوگوں کو پھر جنت میں ڈال دے گا۔ کتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی امت کو جنت میں بھیجنے کے ذرائع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے اندر 120 صفحے ہیں، 80 صفحے صرف میری امت کی ہیں۔ کس قدر کی عظمت و شان حضور علیہ السلام کے ذریعے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے امت کو کمال ملا، آپ کی وجہ سے ہی ان کو اعزاز ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جب گئے کہا جبریل میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تیری کوئی حاجت، کوئی چاہت، کوئی تمنا؟ آقا میری تمنا یہ ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجیے گا کہ قیامت کے دن آپ کی امت جب کل صراط سے گزرے گی تو مجھے پر بچھانے کے نیچے موقع مل جائے۔ اب دیکھیں یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز ملا، جو عظمت ملی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وجہ سے ملی۔ ہمیں فخر ہے اپنے عمل پہ نہیں، ہمیں فخر ہے تو حضور علیہ السلام کی امتی ہونے پہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا ہم پر کرم کیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان امتی قوما یؤتون مثل اجور اولہم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کو پہلے لوگوں جتنا اجر ملے گا، اور فرمایا میری امت وہ ہے فَيُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ، میری امت برائی سے روکتی ہے۔ اس حدیث پاک میں نیکی کا ذکر نہیں کیا کہ نیکی کا حکم دیتی ہے، فرمایا برائی سے روکتی ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں نیکی کرنا بڑی آسان ہے، بھائی گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ آپ نیکی کرتے ہیں وہ کمال نہیں ہے، آپ برائی سے بچتے ہیں تو بہت کمال ہے۔ آپ ابھی اٹھ کے لوگوں کو ملیں گے تو نیکی مل جائے گی، فرمایا مسکرا کے ملو کسی کو تو نیکی ہے، آپ گھر پہ جا کے والد کا چہرہ دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب بھی مل جائے گا۔ نیکی کرنی بڑی آسان ہے، آپ قدم قدم نیکی کر سکتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ گناہوں سے بچنے کے ذرائع پیدا کریں، ہم نے گناہوں سے کیسے بچنا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے طوبی لمن رآنی وآمن بی، فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر کلمہ پڑھا، مجھ پر ایمان لے کے آیا۔ پھر فرمایا وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، اور فرمایا 7 بار خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے دیکھا نہیں بن دیکھے کلمہ میرا پڑھتا ہے۔ فرمایا دن دیکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امتی کچھ ایسے بھی آئے گی وہ تمنا کرے گے یا اللہ ساری دولت لے لے، ایک جھلک اپنے نبی کی ہمیں دکھا دے، اپنے نبی کا دیدار کروا دے۔ وہ حضور علیہ السلام کی جدائی میں ترسیں گے، حضور علیہ السلام کی محبت میں انگڑائیاں لیں گے۔ کئیان روز ہوندے نے دیدار آپ دے تے کئی تڑپ دے رہندے نے دیدار واسطے۔ اصل یہ اندر محبت، یہ عشق، یہ لگاؤ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہوتا ہے نا، پھر مدینے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت فرماتے ہیں، پھر آپ کی شفقتیں نبی علیہ السلام کی بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیات میں سے یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت بعد شہادت ہوتی ہے تو آپ کی قدم زمین پہ لاتے ہیں، اللہ پوری روح زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ مگر نہ عیسائیوں کے لیے خاص عبادت گاہ ہوتی تھی، یہودیوں کے لیے خاص عبادت گاہ ہوتی تھی، وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، کسی اور جگہ پہ پڑھی تو نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے صدقے امت پہ کتنا بڑا کرم ہو گیا۔ فرمائے جس خطے میں چلے جاؤ، جس جگہ پہ چلے جاؤ، اسی جگہ تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ نہ حضر کو دیکھا بلکہ سفر کے اندر بھی فرمایا جہاں تم چاہو نماز ادا کر سکتے ہو۔ یہ خصوصیت ہے نبی علیہ السلام کی امت کی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، حالانکہ سابقہ امتوں کے لیے
جنگ جیتنے کے بعد جو مال ملتا تھا اس کو رکھا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کے اس کو لے جاتی، لیکن یہاں پہ کتنا بڑا کر ان شریعتوں میں قربانی کا کنسپٹ یہ تھا، آسمان سے آگ آ کے لے جاتی۔ وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کی بات جو آپ نے دیکھی، اس کے اندر کہ ایک بھائی کی جو قربانی قبول ہے دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہے۔ حابیل کا دمبا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ آگ اٹھا کر اس کو لے جاتی ہے۔ اب دیکھیں ان شریعتوں میں قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی امت نے فرمایا ذبح کر کے سارا بھی کھا جاؤ اللہ پھر بھی اجر دے گا۔ یہ کیسا معیار ہے بھائی؟ ذبح کیا کھایا سارا خود ہے، کوئی ڈیری نہیں کی، کوئی کسی کو نہیں دیا، ایک بوٹی بھی کسی کو نہیں دی، سارا خود کھا گئے۔ فرمایا پھر بھی تمہاری قربانی قبول ہے، اللہ پھر بھی تمہیں اس پہ اجر عطا کرے گا۔ تو یہ کمال جو ہمیں مل رہا ہے یہ اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں مل رہا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت ہونے کی وجہ سے ہمیں احساس مل رہا ہے، اور پھر یہ حضور علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر سارے انبیاء کی امتیں ہونا ہے، لیکن فرمایا جنت کے اندر جو سردار ہے وہ ساری میری امت کے ہیں۔ فرمایا جوانوں کے سردار تو حسن حسین ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی امت میں حضور کے نواسے۔ فرمایا جنت میں بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، تو فرمایا کہ جنت کے اندر جتنے سردار ہیں وہ سارے میری امت کے ہیں۔ تو یہ بھی کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری امت کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا، اس کو سمجھیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کبھی بھی میری پوری امت کو گمراہ نہیں کرے گا، یعنی میری امت کبھی گمراہی پہ کٹھی نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا گارنٹی دے رہے ہیں، فرمایا میری امت گمراہی پہ کٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں تو اجتماعی طور پہ گمراہی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، یہاں تو جناب شرک کا فتویٰ اجتماعی طور پہ لگایا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ میری امت گمراہ نہیں ہوگی، لیکن آج کچھ لوگوں کو خطرہ ہی گمراہی کا لگ گیا ہے، اس لیے فرمایا یہ امت کی شان ہے کہ اجتماعی طور، اور میرے آقا علیہ السلام کی امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یعنی پوری امت عذاب میں گرفتار نہیں ہوگی، ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت ہی غرق ہو جائے، ایسا عذاب حضور علیہ السلام کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا، حضور قیامت تک کے لیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو کہتے ہیں حضور اب نہیں ہے، ندانو حضور نہ ہوتے تو تمہاری شکلیں بگڑ چکی ہوتی، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نہ ہوتے تو تم کسی سیلاب میں بہہ چکے ہوتے۔ اللہ کہتا ہے حبیب جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا، اگر عذاب نہیں آیا تو حضور ہے، حضور ہے تو عذاب نہیں آیا، اگر آپ نہ ہوتے تو پھر ہماری تو شکلیں بگڑ چکی ہوتی۔ تو یہ جو آج بھی ہم پہ کرم ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ کہتا ہے ہم اپنے نبی کی امت کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، بڑے عذاب نہیں دیں گے۔ فرمایا چھوٹے عذاب اس لیے دیں گے کہیں رب کو بھول ہی نہ جائے، یہ بھی میرے رب کا کرم ہے۔ کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کورونا آ گیا، کبھی ڈینگی کا وائرس پھیل گیا، کبھی کیا، اللہ تمہیں یاد دلاتا مجھے بھول نہ جانا، میں موجود ہوں کہ جو رب بیماری دے رہا ہے وہ تمہیں صحت بھی دے گا، اس لیے فرمایا تم نے میری طرف متوجہ رہنا ہے، تو یہ چھوٹے عذاب دینا یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی کثرت کے ساتھ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کا سامان پیدا کر دیا، اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومنوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر جمعے کا دن عید کا دن دیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ جمعہ اتنی بڑی عید ہے کہ اللہ نے اسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی عظمت عطا فرمائی۔ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے ہمیں دن عطا کیے، ایام عطا کیے، پھر رمضان المبارک جیسی بڑے گھڑیاں عطا فرمائی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا ان کی قسمت میں رمضان نہ کرتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی آخری امت کو ہم 2 نور دیں گے، وہ 2 اندھیروں سے بچ جائیں گے۔ یا اللہ کون سے 2 نور؟ فرمایا ایک قرآن کا نور ہے، ایک رمضان کا نور ہے۔ یا اللہ کون سے 2 اندھیروں سے بچیں گے؟ فرمایا قبر کا اندھیرا ہے، قبر حشر کا اندھیرا ہے، کہ جو قرآن کا نور لے گا، رمضان کا نور لے گا، اللہ قبر کے اندھیرے سے بھی محفوظ کرے گا اور حشر کے اندھیرے سے بھی محفوظ کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک جیسی مقدس معطر منور گھڑیاں عطا کی۔ آخری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ صیام آتا ہے، رمضان شریف آتا ہے، تو اللہ ہر روز افطار کے وقت
فرمایا 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سلسلہ پورا ماہ جاری رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان شریف کا آخری دن آتا ہے پورے ماہ میں جتنے لوگوں کو بخشا جاتا ہے آخری دن پھر اتنے بخشے جاتے ہیں۔ فرمایا ہر روز 6 لاکھ بخشے جاتے ہیں، پورے ماہ میں جتنے بخشے جاتے ہیں پھر ایک دفعہ اکٹھے کر کے اللہ آخری دن اور لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے ہمارے لیے بخشش کے بہانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر عطا کی تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف بخشش کے بہانے ہیں کہ تھوڑی بات سے اللہ اتنا اجر ہمیں عطا کرتا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ خدا کی قسم علماء کہتے ہیں ہم ساری زندگی بھی اس بات کا شکر ادا کریں نا، ہم حضور علیہ السلام کی امتی ہیں۔ حق شکر ادا نہیں ہوتا، ہمارے وجود پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور علیہ السلام کے احسانات اتنے ہیں تو ہمیں آپ سے پیار ہے، تو جس سے پیار ہوتا ہے بندہ آبرو کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ ہمیں جس سے پیار ہے نا وہ آدھی زبان سے بھی ہمیں کوئی بات کہہ دے نا، ہم جان پہ کھیل کے بھی اس کی بات پہ پورا اترتے ہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار ہے، پھر اپنی مرضی کیسی، اور پھر اپنے کسی نے کہا تھا نا مزاج اپنی پسند اپنی، مزاج اپنا خیال اپنا پسند اپنی، کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے میرا خیال یہ تھا میری پسند یہ تھی میری رائے یہ تھی۔ بھائی کمال کیا ہے؟ تیری پسند ہے تیرا مزاج ہے، کمال اس میں کیا ہے؟ بھائی کمال یہ تھا میری پسند یہ تھی لیکن میرے یار کی پسند یہ تھی، میں نے اپنی پسند کو قربان کر دیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پسند کو میں نے ترجیح دی، یہ کمال تھا۔ اپنی مرضی کو بندہ چھوڑ کے آج ہم نفس کے غلام ہیں، جو ہمارا نفس کہتا ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو ہماری طبیعت کہتے ہیں ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہاں ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا، نبی علیہ السلام نے جو ہمیں شریعت دی، بندے کی بھلائی اس کے اندر ہے۔ قرآن نے کہا نا اس امت کی شان، یہ امت بست ہے، افراط و تفریط کا شکار رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جس عورت کو حیض آتا تھا گھر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جس عورت کو حیض آتا تھا قریب جانے کی بھی اجازت تھی۔ دیکھیں وہ افراط و تفریط کی شریعت شکار تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم کیا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نہ شکلیں بگڑتی ہیں، نہ حیض کے والی عورت کو باہر جانا پڑتا ہے، نہ گناہ کے بعد ماتھوں پہ لکھا جاتا ہے، نہ دروازوں پہ لکھا جاتا ہے اس بندے نے یہ برائی کی ہے، نہ کپڑا ناپاک ہونے کے بعد کاٹنا پڑتا ہے، 3 بار دھونے سے پاک بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں جو ملا ہے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے، اور جو بندہ حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے پھر میرے آقا علیہ السلام کی شفقتیں رحمتیں مزید اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں دین کے قریب رہنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ اس رواں سال کا سب سے بڑا سورج گرہن لگ رہا ہے۔ سورج گرہن کیوں لگتا ہے؟ یہ مالک کی حکمتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ کسی کے آنے سے سورج گرہن لگتا ہے نہ کسی کے مرنے پر سورج گرہن لگتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ جانتے ہیں قیامت کے بعد سورج اور چاند جہنم میں جائیں گے۔ اب سورج اور چاند جہنم میں کیوں جائیں گے؟ عذاب کے لیے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھیرے گا جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کو عذاب کے لیے نہیں، ویسے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اب یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ مجھے بھولنا نہیں ہے، اس لیے میں ہوں، میری طرف تم نے توجہ رکھنی ہے، میرے احکامات پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بندے کے مرنے، نبی علیہ السلام کی ظاہریات مبارکہ میں لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، شاید کسی بندے کے مرنے کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگ جاتا ہے، فرمایا نہیں کسی کی مرنے کی وجہ سے یہ سورج گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اگلا رہا معاملہ، آج کا جو سورج گرہن ہے وہ تقریباً 8:45 بجے کے قریب لگے گا اور 1:30 بجے کے قریب تک وہ رہے گا، 11:47 پہ وہ بڑے پورے عروج پہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ابھی ہم اعلان کر دیں گے کہ انشاءاللہ جب بھی سورج گرہن لگتا ہے ہم سورج گرہن کی نماز الحمدللہ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز سورج گرہن کی ہم نماز پڑھیں گے، اور سورج گرہن کی نماز پڑھنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں جو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کو جو ہے نا وہ احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ تم نے فلاں کام نہیں کرنا اور فلاں کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا، کچھ احتیاطیں بتاتے ہیں، دین کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ توہمات ہیں۔ وہ جی دیکھو فلانے نے بے احتیاطی کی تو اس کو سورج گرہن کا اثر لگ گیا، فلانے نے کیا تو یوں ہو گیا،
یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. ہم نے تو دیکھا جو بڑی احتیاط کرتے ہیں ان کے بچوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے، اب ان کو کون سا سورج گرہن لگ گیا. اس لیے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. دین ان چیزوں کو رد کرتا ہے. دین کہتا ہے ان چیزوں کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. جب دین کہتا ہے کوئی کنسپٹ نہیں ہے تو ہم نے اپنے ایمان کو کبھی رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے ایمان کو ہم نے کمزور نہیں کرنا کہ جو غیر باتیں کہتے ہیں. اچھا جی حاملہ عورت پہ تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس نے کینچی نہیں چلانی، چھری نہیں چلانی، اس نے سونا نہیں ہے. بچارے وہ عجیب عذاب میں مبتلا عورت کو کر دیتے ہیں اور مرد کو بھی کر دیتے ہیں. ایسا شریعت کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے ہاں وقوع پذیر ہوتی ہیں. اگر دین کے قریب ہمیں تعلق ہو، دین سے وابستگی ہو، پھر ایسی چیزیں کبھی بھی ہمارے معاشرے میں جنم نہیں لیتی. اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو برے شعور ہوتے ہیں. اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. آپ جا رہے تھے، بلی رستہ کاٹ گئی تو یہ سفر صحیح نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. آپ کو صبح سویرے ایسا بندہ دکان پہ آ کے مل گیا یا رستے میں کوئی ایسا بندہ مل گیا کہ جو صحیح نہیں تھا، آپ نے کہا منحوس بندہ مل گیا، سارا دن صحیح نہیں گزرے گا. یہ فرمایا یہ برے توہمات سے بچنا ہے. صبح صبح دکان والے ادھار نہیں دیتے، آمدنی بہنی صحیح کرنی چاہیے، لہذا ہم صبح صبح ادھار نہیں دیتے. صبح صبح ادھار دیں گے تو سارا دن جو نا وہ ہماری گرہی صحیح نہیں ہوگی. بالکل جھوٹ ہے. ایسی تو بات شریعت میں ہے ہی نہیں کہ پہلے آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو ادھار دیں، دیکھنا برکت نہ ہوئی تو مجھے کہنا. یہ کون سی بات ہے کہ بونی صحیح ہونی چاہیے وگرنہ دن صحیح نہیں گزرے گا. یہ ضعیف الاعتقادی ہے. اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تو البتہ حاملہ عورت پہ سورج گرہن کا یا چاند گرہن کا کوئی اثر نہیں ہوتا. دین اس چیز کو نہیں مانتا، اس لیے ہم نے بھی ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.